پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسے ہمایوں صاحب بات کر رہے ہیں, چلے پی ٹی آئی تو نہیں سنبھال پا رہی تھی آپ کے مطابق, موجودہ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں, معیشت سنبھال لی ہے؟ سب سے پہلے نادر صاحب میں نے آپ کو یہ بات بتائی, دو باتیں تھیں. مہنگائی جہاں تک ہے, میں نے کہا ہر حکومت کے دور میں مہنگائی رہی, لیکن آپ اگر بات یہ سمجھتے ہیں تو جب 10 اپریل 2022 کو جب نو کانفیڈنس ہوا, اس وقت پاکستان جس دہانے پہ کھڑا تھا, اور آج الحمدللہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ آج امریکہ اور ایران بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں. الحمدللہ آج انڈیا بھی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے پر اس کی نظریں ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یقینی طور پہ مہنگائی ہے, اور ڈاکٹر صاحب بالکل بجا طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا, میں نے یہ کہا کہ یہ طریقہ کار جو ہمارا ہے, ہمیں جو ہے یہ پیٹرول کی قیمتیں یا انرجی کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے تھی, کیونکہ اس کا ہمارے اوپر کوئی اس قسم کا اثر ابھی تک نہیں ہوا تھا. تو میرا کہنا اگر آپ نے بڑھانا بھی تھا تو ان لوگوں پہ کرتا کہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے, اس کا کوئی طریقہ کار گورنمنٹ کو نکالنا چاہیے. لیکن شاہ صاحب جیسے آپ نے مختلف ممالک کا ذکر کیا, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, یہ ملک کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کر کے مسائل کا حل نکالیں, ان سے سر کب بات ہوگی؟ نادر صاحب گزارش یہ ہے, پھر میں دوبارہ وہی والی بات کروں گا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بات نہیں کرنی تھی, انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی تھی, اور گورنمنٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, جو ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یا صادق صاحب, انہوں نے بلائے بٹھائے, 2 دن باقاعدہ یہ بات چلی. بات چلنے کے بعد جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے گیٹ پہ آ کے کہہ دیا کہ جب تک اندر والے سے اس میں شامل نہیں ہوگا مذاکرات نہیں ہوں گے. تو بات میرا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ ہے وہ ان کا مسئلہ ہے کہ جو عمران خان صاحب یقینی طور پہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, ان کی ڈائریکشنز انسٹرکشنز ہونی چاہیے, لیکن یہ آپ جو بھی سمجھ لیں, لیکن عدالتوں نے ان کو چونکہ سزا دی ہوئی ہے, اور یہ عدالتوں سے جو ہے ریلیف لینے میں یا قاصر رہے ہیں یا سست روی کا شکار ہیں, یا میں تو بحیثیت وکیل یہ کہوں گا کہ ان کو اس طرف جو توجہ دینی چاہیے, یہ ہمیشہ جو موجودہ حکومت تھی, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس کو ڈی اسٹیبلائز کرانے میں تو یہ لگے رہے. لیکن بات یہ تھی چونکہ باہر والوں کے مزے لگے ہوئی ہیں, تو انہوں نے اس طرف تو آج تک توجہ نہیں دی. آپ یہ بتا دیں کہ کے پی کا چیف منسٹر اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہ اسٹرگل کرے گا عمران خان سے نکالنے کے لیے. 7-8 مہینے ہو گئے, آپ بتا دیں کیا ہوا. یا یہ کو ماننے والی بات ہے کہ ایک آدمی پریزن میں ہو جس کو عدالتوں نے اجازت دی ہوئی ہے, اور آپ کہتے ہیں دی ہوتی, بھائی آپ کنٹینٹ میں چل سر. لیکن آج آپ خان صاحب کے خلاف جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا تو ذکر کر رہے ہیں, یہی عدالتیں تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے آئے تھے, تب آپ کو تحفظات تھے. جی, تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے درست ہیں؟ میں گزارش ایک عدالتوں کے خلاف آپ جو کہتے ہیں تحفظات تھے, ہمیں حکومتوں کے خلاف ہمیں تحفظات تھے, ہمیں سینیٹر سیف الرحمان کے خلاف تحفظات تھے, ہمیں جن لوگوں کے خلاف تحفظات تھے, ہم نے عدالتوں جو ہے عدالتوں کو ہم نے فیس کیا. ہم 11 سال 8 سال 7 سال اندر رہے, ہماری مائیں بہنیں اندر رہیں, اور لوگوں نے یہ کہا کہ کسی کا پنکھا اتار لے اور کسی کو بولا ہے کہ ہم ان کا وہ کر دیں گے. بات پولیٹکس میں یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن بات یہ کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف ہم نے بات پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی, پاکستان کے خلاف بات ہمیں نہیں کی. اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا, انہوں نے آ کے ہمارے گھٹنے ہاتھ لگا کر اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی. اور وہی بندہ جو ہے آج ماشاءاللہ دوسری دفعہ صدر پاکستان ہے, اور پاکستان کو یوں متحد رکھے ہوئی ہے. سر کس نے گھٹنوں پہ ہاتھ لگایا؟ سر بات یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے مناسب یہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے زیادتی کی, اور آصف صاحب نے یاد ایک دفعہ کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ جو زیادتی کرے گا وہ جو ہے پھر سامنے کھڑے ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو کھلا دل ہے, ہم تو بات وہ سیاسی لوگ ہیں, ہم وکٹمائزیشن پہ بیلیو نہیں کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں ہمارا دور تھا, ایک سیاسی اسیر ہمارے دور میں نہیں تھا, ہم نے کسی کے خلاف ناجائز ایف آئی آریں نہیں کی تھیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں ملک میں جو صورت سیاسی قیدی نہیں سمجھتے. بھائی بات سیاسی والی بات تو میں تو یہ آپ کہہ رہا ہوں نا, اب تو بات یہ ہے خان صاحب سیاسی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے کہا چونکہ عدالتوں سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں, اس وقت میں نے کہا وہ ملزم سے مجرم کی پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح ہے عدالتوں سے ہی ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ملی تھی, عدالتوں سے ہی آصف علی زرداری کو بھی سزا ملی تھی, عدالتوں سے ہی یہ سب کچھ ہوتا. لیکن اب میں بات بتا دیتا ہوں جس طریقے سے, اب یہ دیکھیں جس طریقے سے ہوا
ضیاء شاہد صاحب مرحوم، انہوں نے اپنے ایک بیانی میں بتایا تھا کہ وہ جب آصف علی زرداری صاحب سے ملنے گئے تھے اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے بیکاز آف سم تھنگ. اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 1990s کی بات کر رہا ہوں. تو آصف علی زرداری صاحب ماشاءاللہ 1990 میں وہ ینگ تھے، وہ کوئی 70 کے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اس وقت ان کے پاس جب وہاں گئے تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ وہاں نہیں ہے، وہ پیمز کے پیچھے ایک گھر تھا اس میں تھے. پھر انہوں نے وہاں بتایا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، وہ باقی آپ خود پڑھ لینا ان کا. پھر اس لحاظ سے ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، وہ جیل میں گئے تھے تھرسڈے والے دن، جس دن بقول اس کے یہ جیل مینول کے جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈرز جا کے ان سے ملتے تھے اور ایک ایک دن میں 80 سے 120 لوگ جا کے ملتے تھے. اچھا، اب آ جاتی ہے بات عمران خان کو. عمران خان کے ساتھ ان کو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی وہ چونکہ 2 نمبر نہیں ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ اس پہ قائم ہے. وہ نہ تو ڈیل کر رہا ہے اور نہ وہ جو NRO کہتے ہیں اسے، یہ کیا، نہ وہ کر رہا ہے، نہ ملک سے باہر بھاگ رہا ہے، نہ اس کے کوئی باہر جا کے علاج کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کا وہ جو کچھ ہے اس ملک میں ہے. سر ڈیل نہ کریں لیکن بات چیت میں تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں بات چیت میں ایک بات بتاتا ہوں. اب ایک بات بتاتا ہوں، آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے آپ کا ڈان نیوز ہے، آپ اس ڈان نیوز میں جو جب میں آتا ہوں تو باہر 2 گارڈ یا 1-2 لوگ ہوتے ہیں. اب میں ڈان نیوز میں کوئی کسی سے بات چیت کرنی ہے کہ یار اس بلڈنگ میں مجھے یہ کر لو یا اس بلڈنگ کا یہ کر لو، میں کس سے بات کروں گا؟ جو نیچے وہ چپڑاسی ہے یا جو اونر ہے؟ جو اونر. کس سے بات کروں گا؟ جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ پاور ہے. تو سر حکومت ہے، وفاقی وزراء بیٹھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہمیں ابھی تک ہمیں 28ویں ترامیم کی کچھ نہیں پتا کہ کیا، اور بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی نہیں پتا. ابھی تو حکومت کو بھی نہیں پتا. جب حکومت کے پاس پیپر آئے گا نا اس کے بعد حکومت کہے گی اپس. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں. اب یہ رؤف کلاسلا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. رؤف کلاسلا صاحب کا میں نے کل یا پرسوں کا ایک پروگرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 28ویں ترامیم ہے اس میں 2 چیزیں ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ یہ 8 جون سے پہلے، مطلب جو سیشن ہے نا بجٹ سیشن، اس کو کال کرنے سے پہلے 28ویں ترامیم نہ آئیں. کیونکہ جب بجٹ اس کے بعد بجٹ ہو جائے گا، بجٹ کے دوران میں کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں آتی. تو اس سے پہلے نہ حکومت along with the other پاور ہولڈرز وہ یہ چاہ رہے ہیں اس سے پہلے آ جائے. اس میں کرنا کیا ہے؟ 2-3 چیزیں وہ بتا رہے ہیں. ایک، یہ 18th امینڈمنٹ کو کسی حد تک ریورس کریں گے، خاص طور پہ فائنینشیل ایسپیکٹس کو. نمبر 2، یہ اس میں یہ بھی 28ویں ترامیم میں سننے میں آ رہا ہے، یہ لائر ہے اور انہوں نے پہلے بھی کافی لا اس طرح کے ابھی کانسٹیٹیوشن پاس کر دیا. لیکن وہ بتائیں جو آپ کی انفارمیشن ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو اختیار دے دیں گے کہ شاید کہ بھائی کون سا گورنر کہاں لگانا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے، پولیٹیشین سے ہٹا رہے ہیں. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.